وحی کے بھیس میں الفاظ کے مسلح پر، وحی کے بھیس میں الفاظ کے مسلح پر یہ پنج تن کا قصیدہ نماز پڑھتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں چوتھا مصرع نہیں ہے۔ وحی کے بھیس میں الفاظ کے مسلح پر یہ پنج تن کا قصیدہ نماز پڑھتا ہے۔ میں نے ممبر سے نہ کبھی کسی کا مصرع کہا ہے نہ کبھی فقرہ کہا ہے۔ اگر لاہور والی نے 20 میڈل دیے ہیں تو پھر وہ ایسے ایسے خیال بھی عطا کرتی ہے۔ منت کرتا ہوں وہ ہاتھ ضرور اٹھائے جو سیدہ کی چوکھٹ سے کوئی نہ کوئی ناطہ رکھتا ہے۔ وحی کے بھیس میں الفاظ کے مسلح پر یہ پنج تن کا قصیدہ نماز پڑھتا ہے۔ اے فاطمہ تیری کچی لحد کا رخ کر کے نبی کا آج بھی روزہ نماز پڑھتا ہے۔ کیا بات ہے آپ، کیا بات ہے۔ نبی کا آج بھی روزہ نماز پڑھتا ہے، نبی کا آج بھی روزہ نماز پڑھتا ہے۔ علی نماز پڑھے تو خدا کو لگتا ہے کہ خود خدا کا بھی چہرہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ بابا جی میں نے آپ نہ بیٹھے ہوتے تو میں نے یہ مصرع کہنا ہی نہیں تھا۔ ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی۔ جو علی سے روٹی بھی لے کر کھاتا رہے اور اس کے منہ سے واہوائی نہ نکلے، جو ہاتھ روٹی لے سکتا ہے وہ سلام بھی کر سکتا ہے۔ میں آج کل بندے مولوی کی وجہ سے زیادہ آتے ہیں بابا جی تو مولا کی وجہ سے کم آتے ہیں۔ سوچنا چاہیے علی آخرت کا وہ سہارا ہے۔ میں مصرع کہنے جا رہا ہوں، مریم کا سرنگوں ہے کہ کیسی ہے فاطمہ۔ مریم کا سرنگوں ہے کہ کیسی ہے فاطمہ۔ مریم کا سرنگوں ہے کہ کیسی ہے فاطمہ۔ حوا و آسیہ ہے کہاں جیسی ہے فاطمہ۔ حوا و آسیہ ہے کہاں جیسی ہے فاطمہ۔ نہ یہ جنی کسی سے نہ اس سے جنا کوئی، پردے میں مصطفیٰ ہو تو ایسی ہے فاطمہ۔ آپ جی آپ کی کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے۔ پردے میں مصطفیٰ ہو تو ایسی ہے۔ روایت کا اثر ہے تو ویسے تو 20 کتابوں کے حوالے ہیں میرے پاس، توجہ ہے کہ بلا آپ کرسی پہ بیٹھ کے بھی دعا کر سکتے ہیں، واہ واہ کر سکتے ہیں، اس ہاتھ والے بھی۔ چونکہ اللہ نے کہا تھا میرے حبیب 40 روز تک خدیجہ کے حجرے میں نہ جانا۔ 41واں روز آیا، اب اس مصرع پہ 5 بندے بولے تو مجھے قیمت ملے گی۔ 41واں روز آیا، پہلی بار محمد نے خدیجہ کے در پر رک کر اجازت مانگی۔ ہوئے 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 ہوئے، اللہ کا ارادہ کیا ہے، پہلی مرتبہ۔ اب بی بی خدیجہ کو 3 نور کی شکل تھی، سرخ، سفید اور سبز۔ یہ 3 نور تھے جنہوں نے بی بی خدیجہ کو اپنی لپیٹ میں رکھا تھا۔ اب میں نہیں جانتا ہوں کون بندہ کس کے لیے آیا ہوا ہے، کون بندہ یہ جان کر بیٹھا ہے کہ علی مجھے دیکھ بھی رہا ہے، علی مجھے سن بھی رہا ہے، اور اس نے کس حد تک کھایا ہوا حلال کرنا ہے۔ بی بی نے جیسے ہی میرے نبی کو دیکھا، مصلح سے ہی میری بی بی نے کہا میرے حبیب حقیقت سنے خدیجہ سے، تیرے بغیر دعا میں اثر نہیں آتا، اور کسا سے دیکھ رہی ہوں حجاب وحدت میں، سوا بطول کے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے آپ، بڑی جلدی۔ جو بھی زہرا، بالکل قریب، جو بھی زہرا تیرے فرمان پہ شک کرتے ہیں، جو بھی زہرا تیرے فرمان پہ شک کرتے ہیں۔ اچھا اب بندے نا میسج کر کے کہتے یار احتیاط کرو، حالات ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا بھئی علی تو کیسی احتیاط ہے، میرے کو باپ دادا کی بات ہو تو چلو میں رہنے دوں ملکی حالات کی خاطر، امن و امان کو۔ بھئی علی
میں نے کہا اگر علی نے احتیاط کر لی اور جنت نہ دی تو دے گا؟ کون آیا ہے یار؟ آپ جی، آپ کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا مولوی ویسے بھی نا میری تو اوقات ہی کوئی نہیں، میری حیثیت ہی کچھ نہیں، ایک پیسے کا بندہ نہیں ہوں، میرے چپ رہنے سے بھی تجھے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا، چونکہ لہو جائز ہو نبضوں میں محبت ہو ہی جاتی ہے۔ میں ان بندوں کے لیے کہ جو سارے ہلا رہے ہیں، پیچھے بھی جو بالکل مفت مجلس سن رہے ہیں، لہو جائز ہو نبضوں میں محبت ہو ہی جاتی ہے۔ آپ ہی کے انتظار میں بیٹھا تھا، لہو جائز ہو نبضوں میں۔ راشد بھائی وہ بندہ نہیں آیا یہاں پر جس کے دل میں علی نہ رہتا ہو، اور وہ پتہ نہیں کس انداز سے علی کو سلام کرتا ہے۔ لہو جائز ہو نبضوں میں محبت ہو ہی جاتی ہے، علی لکھا ہوا پڑھ لے عبادت ہو ہی جاتی ہے، علی لکھا ہوا پڑھ لے عبادت ہو ہی جاتی ہے۔ اور ہمیں تو لب کشائی کی ضرورت ہی نہیں رہے، علی کا بغض دل میں ہو تو لعنت ہو ہی جاتی ہے۔ آپ لو بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک روایت کو لازم، اچھا جتنے علی ولی اللہ پڑھتے ہو نا، کوئی اور نماز نہ پڑھے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ جتنے علی ولی اللہ پڑھتے ہیں نا یہ نماز ضرور پڑھا کرو، 5-7 منٹ لگتے ہیں، علی بڑا راضی ہو جاتا ہے۔ ہاں اچھا جڑے چپ میں کوئی جماعت نہیں کران لگا۔ ہاں وہ قادر لم یزل کا تو مجھے پتہ ہی نہیں، اس کا سجدہ معیار کیا ہے جسے محمد جھک رہا ہو، جسے علی جھک رہا ہو، جسے فاطمہ جھک رہی ہو، اس کا تو مجھے پتہ نہیں۔ علی ناراض ہو جاتے ہیں جو علی نبی اللہ پڑھ کے بھی نماز نہ پڑھے نا، علی کہتے ہیں تو میری کہنے پر سر جھکا نہیں رہا، کل کو کٹوائے گا کیسے؟ ہاں سر اٹھانا اس ہاتھ والے۔ بابا جی میں شام میں تھا اور جیسے ہی راشد بھائی، چونکہ کتابیں بھی کچھ لینی تھی، بہت سارے دوست بھی تھے، میں نے اس ایک روایت کی خاطر مجھے بڑی ساری کتابیں لینا پڑی۔ انہوں نے کہا جی قبلہ یہ 10 کتابیں آپ کو لینی پڑیں گی، ایک نہیں دیں گے، لیکن بات اتنی بڑی تھی تو میں نے کہا اس ایک میں اتنی بڑی بات ہے، آگے بھی کچھ ہوگا۔ علی کوفے کے منبر پہ ہائے نماز بتا رہے تھے، وہ کیا سین ہوگا، کیا منظر ہوگا کہ جب خود نماز کا بتا رہی ہوگی۔ آہا ہوئے ہوئے کیا بات ہے۔ آپ اس ہاتھ والے بھی میں راضی ہوں، 14 آپ پہ راضی ہوں، بالکل سمیٹ آیا ہوں، بالکل قریب آ گیا ہوں۔ علی نے جب نماز کے فضائل پڑھے، ایک بندہ میرے جیسا، توجہ رکھنا یار، خصوصاً میری مائیں بہنیں بھی اس بات پہ فکر کرنا، ایک مجھ جیسا بندہ کم علم کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا علی ہماری نماز کیا؟ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں، طرح طرح کے خیال آ جاتے ہیں، بھلا ہماری نماز کیا؟ علی بادشاہ فرماتے ہیں ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، لاہور کا رہنے والا ہوں، کہو گے تو میں کتاب میں دکھا دوں گا، پہلے پڑھتا ہوں پھر پڑھتا ہوں، رٹی رٹائی کبھی کی نہیں۔ اس نے کہا یا علی ہماری نماز کیا؟ مصلی پہ آتا ہوں، طرح طرح کے خیال آ جاتے ہیں۔ علی فرماتے ہیں تو نے کبھی گندم کی فصل کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی مولا۔ بادشاہ فرماتے ہیں جب گندم کی فصل اگتی ہے تو ساتھ ساتھ غیر ضروری جڑی بوٹیاں بھی اگاتی ہیں؟ اس نے کہا جی مولا۔ بادشاہ فرماتے ہیں جب گندم پک جاتی ہے تو گندم کاشت ہو جاتی ہے، جڑی بوٹیاں گل سڑ جاتی ہیں۔ علی فرماتے ہیں نماز پڑھتے رہا کر، جب حشر میں کاشت کا وقت آئے گا نماز کاشت ہو جائے گی، خیال جڑی بوٹیوں کی طرح گل سڑ جائے گی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جی آپ جو بھی زہرا تیرے فرمان پہ شک کرتے ہیں، جو بھی زہرا تیرے فرمان پہ شک کرتے ہیں، ہم بھی پھر ایسے مسلمان پہ شک کرتے ہیں، ہم بھی پھر ایسے مسلمان پہ۔ چوتھا مصرع تیرے دل پہ دستک دے تو پھر چوتھا کو سلام کرنا ہے۔ جو بھی زہرا تیرے فرمان پہ شک کرتے ہیں، ہم بھی پھر ایسے مسلمان پہ شک کرتے ہیں۔ حق زہرا کی حقیقت
پہ جو چپ رہتے ہیں یہ وہ قاری ہیں جو قرآن پہ شک کرتے ہیں. کہا ایک بات ذہن میں آ گئی. اور یہ فضائل کی آخری بات, ایک فقرہ میں مصیبت کا کہوں گا اور قبلہ کے حوالے ممبر, چونکہ جنت سے مہنگی جگہ پہ بیٹھے ہو, جنت لے کر بیٹھے ہو. اچھا بندے چپ ہو گئے. علی فرماتے جس کے دل میں میں رہتا ہوں وہ مجھ سے محبت کر کے اگر اپنی جنت پہ شک کرے تو کافر ہو جاتا ہے. ہائے ہائے, مانتا علی کو ہو, اسے جنت کا یقین ہی نہ ہو. اگر علی والے کی جنت نہیں تو پھر جنت ہے ہی نہیں. بابا جی مالک آپ کے چہرے کی روحانیت قائم رکھے. اس ہاتھ والے بھی بیٹا ایسے ہی بات نہ بھی پلے پڑے نا, یہاں بیٹھ کر ہاتھ اٹھا دیا کر, علی روٹی رکھ ہی دیتا ہے. یہاں نہیں سوچنا. اس ہاتھ والے ایک یہودیوں کی بچی تھی. راشد بھائی بات ذہن میں آ گئی اور جنت سے مہنگا ماحول ہے, اور یہیں پہ میرا فضائل اختتام. 5 سال کی بچی تھی یہودیوں کی, ماں تھی. جیسے مولوی نے نہیں کہا ہر ماں کے پیروں کے نیچے جنت, اصل میں وجہ پتہ کیا تھی؟ جب محمد رسول اللہ نے خطبہ چھوڑ کر حسین کو چومنا شروع کیا نا, تو ایک بندے نے کہا سرکار خطبہ تو آپ اللہ کی وجہ سے دیتے ہیں, تو فرماتے اسے چومتا بھی اللہ کی وجہ سے ہو. سر اٹھاؤ یار, کیا بات ہے آپ کی, اسے چومتا بھی اللہ کی وجہ سے ہو. تو اس نے کہا اتنا فضائل. رسول فرماتے میرے زانوں پر وہ حسین بیٹھا ہے جس کی ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. تو مولوی نے بھی چلاکی سے کہا ہر ماں کے پیروں کے نیچے جنت. اچھا جیڑی ماں ہی جنت نہیں جانی, اس کے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ لو بات لمبی نہ ہو جائے, میں سمیٹنے لگا ہوں, میں ماں بتانے لگا ہوں. ہر ماں کے پاؤں کے نیچے جنت نہیں. یہ پھر آیا تو اسی پہ پڑھوں گا. اس ہاتھ والے بھی وہ 5 سال کی بچی یہودیوں کی ماں, اس کے یعنی کہ اس بچی کے 2 روایتیں 7 یا 9 ماموں تھے, اور ماں اس سے بڑی پریشان رہتی تھی اس 5 سال کی بچی سے. اس بچی کا باپ نبینا تھا, عقل سے بھی آنکھوں سے بھی. اب وہ ماں بڑی پریشان تھی اس بچی کے ایک عمل سے. اس ہاتھ والے بھی وہ بچی کیا کرتی, راشد بھائی صبح گھر سے نکلتی سیدھا سیدہ کی چوکھٹ پہ سجدہ کرتی. مجھے قیمت مل گئی ہے یار آپ کی, بڑی مہربانی آپ کی. سیدہ کی چوکھٹ پہ سجدہ کرتی, اندر سے کوئی ندا آتی, وہ بچی اندر چلے جاتی. سارا دن سیدہ کی حویلی میں گزارتی, شام کو واپس آتی. ماں پریشان, اب یہ بھی ماں ہے. اچھا میں کہتا ہوں مولوی جب تم نے یہ بات کی تھی کہ ہر ماں کے پاؤں کے نیچے جنت, کم از کم حیا کر کے اتنا ہی کہہ لیتا جو ماں مسلمان ہے. اچھا ہر میں ہر آتی ہے. میں تجھے بتانے لگا ہوں, یہ ماں پریشان. بھائیوں کو کبھی اس کے ایک بھائی نے کہا اسے سختی کر, اسے مار. اس نے کہا پاگل ہو گیا, یہ رہتی ہے محمد کی بیٹی کے گھر, اگر اسے میں نے کوئی نقصان پہنچایا نا تو اس کے پیچھے محمد آئے گا, اگر محمد آیا تو پیچھے علی آئے گا, اور میرے خاندان میں اتنی طاقت نہیں کوئی علی کا مقابلہ کرے. سار اٹھانا آپ جی ساتھ والے. اس نے کہا پھر کچھ تو حل کرنا ہے نا, بچی ہماری ہے, رہتی مسلمانوں کے نبی کی بیٹی کے پاس. ادھر اس بچی نے ایک کام کیا, وہ سیدہ کے گھر بیٹھی تھی, 2 زانو سیدہ کے سامنے. اس نے کہا بی بی میرے باپ کو نظر نہیں آتا. بی بی فرماتی اچھا مسئلہ تیرے باپ کا ہے نا, تو ذرا میرا باپ بھی آ جائے. ادھر سے رسالت ماں آئے. بی بی نے کہا بی بی, بچی نے کہا بی بی آپ کے والد آ گئے. بی بی فرماتی جس زمین پر میرے باپ کی نالین لگی ہے نا وہاں سے مٹی لے اور اپنی باپ کے نا آنکھ کا سرما بنا جا کر اسے. اب وہ بچی تھی, وہ آئی, اس نے کہا بابا آنکھیں کھول.
اس نے کہا کیا لگانے لگی ہے؟ اس نے کہا چپ. بس وہ مٹی آنکھوں میں لگی، اصل کے انگھے کو نظر آنے لگا. اب ماں بھی دیکھ رہی تھی. اس نے کہا یہ کیا؟ باپ نے، اس نے بیٹا میری آنکھوں میں کیا لگایا؟ میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، میں نے کبھی آسمان نہیں دیکھا. اس نے کہا بابا جس کی تو مخالفت کرتا ہے نا یہ اس کے پیروں کی مٹی ہے. جس کی تو مخالفت کرتا ہے یہ اس کے پیروں کی مٹی ہے. کانپنے لگا. اس نے کہا پھر بول کیا کہا؟ بابا تو جس کی مخالفت کرتا ہے نا، ماں بھی جس کی مخالفت کرتی ہے، یہ اس محمد کے پیروں کی مٹی ہے. بے ساختہ اٹھا. اس نے کہا جس کے پیروں کی مٹی شفا دیتی ہے اسے معاف کرنا بھی آتا ہے، اسے معاف کرنا بھی. سر اٹھانا یار. اس نے کہا بابا وہ تو آیا ہی معاف کرنے ہیں، چل میرے ساتھ. اب ماں کی پریشانی اور بڑی. اس نے بھائیوں کو اکٹھا کیا. اس نے کہا پہلے خود باز نہیں آتی تھی، اب اللہ جانے وہاں سے کیا لائی ہے. اس ازل کے اندھے کو بھی نظر آنے لگ گیا ہے. اب باپ بیٹی بھی مل گئے ہیں. بھائیوں نے کہا پریشان نہ ہو. ان بھائیوں کی تعداد میں سے ایک نے کہا میں جنگل جاتا آتا ہوں، تو پریشان نہ ہو، میں جنگل سے سانپ لاؤں گا، اسے تو کسی ڈبے میں بند کرنا اور شکر کے بہانے بچی سے کہنا وہ جیسے ڈھکن اٹھائے گی نا سانپ اسے کاٹ لے گا تو ہم کہہ دیں گے سانپ نے کاٹ لیا. ہائے علی تیرا ڈر. ہائے علی کو ہم بتا دیں گے کہ اس بچی کو سانپ نے کاٹ لیا ہے. سر کھانا میں زحمتیں تمام کروں، پیچھے والے بھی. پروگرام طے پا گیا. ماں یہ بھی ہے، ذہن میں رکھنا. ہائے ہائے پروگرام طے پا گیا. جنگل سے سانپ بھی آ گیا، ڈبے میں بند ہو گیا. ماں نے کہا بیٹا وہاں سے شکر اٹھا لا. اب کالا ڈبہ تھا. بچی نے جیسے ڈبے ڈھکن اٹھایا سانپ نے سر اٹھایا. سانپ کو دیکھتے ہی بچی نے کہا خبردار، تو نہیں جانتا میں فاطمہ کی کنیز ہوں. کیا بات ہے؟ میں فاطمہ کی کنیز ہوں، مجھے نقصان پہنچایا تیری شکایت کروں گی. بابا جی سانپ ڈبے سے باہر آیا، بچی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. باہر کا دروازہ آ گیا. سانپ نے باہر کے دروازے پہ سر اٹھایا. بچی نے ہاتھ کا اشارہ کیا، سانپ چلا گیا. ماں دوڑتے ہوئے قریب آ کے کہتی بچی یہ سانپ تجھ سے باتیں کرتا ہے، سانپ تجھ سے باتیں کرتا ہے. اس نے سر اٹھایا، تو نے ہاتھ کا اشارہ کیا، یہ کیا راز ہے؟ بچی کہتی ماں میں نہیں کہتی تھی، میں اس چوکھٹ پہ جاتی ہوں جہاں ستارے سجدہ کرتے ہیں، میں اس چوکھٹ پہ جاتی ہوں جہاں پہ جبرائیل ہو کے اجازت لیتا ہوں. اس نے کہا یہ اپنی رام کہانی مجھے نہ سنا، تو یہ بتا تم نے کیا کہا؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ماں، اس نے سر اٹھا کر مجھ سے کہا فاطمہ تجھ پہ راضی ہو. میں نے ہاتھ سے کہا فاطمہ تجھ پہ راضی ہو. آباد و شاد رہو. جس کے اتنے فضائل ہیں نا وہ آدھی رات کو علی سے کہہ رہی یا علی میں نے سنے مدینے کے لوگ تجھے سلام نہیں کرتے. تو فکرے سن لو مجھ سے، زندگی باقی ملاقات باقی. علی رو کی کہتے سیدہ تو سلام کا کہہ رہی ہے، میں جسے سلام کرتا ہوں وہ میرے سلام کا جواب نہیں دیتا. بالکل آخری وقت تھا نا جب سارا دین خرید کر محمد کی جھولی میں ڈالا نا خدیجہ نے. ہاں تو اس وقت کہا اللہ کے نبی آج کچھ مانگو. بساختہ تاریخ کہتی محمد قریب آ کے کہتے خدیجہ محمد کی تو حسرت رہ گئی، کبھی تو کچھ مانگے. روح کی کہتی آج مانگتی ہوں. تیرے دین پہ نا خرچ کرتے کرتے
آج خدیجہ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنا کفن خرید سکے۔ مہربانی جو ہائے کرتے ہو نا، اس ہائے کی بڑی قیمت ہے۔ وعدہ بحور الغمہ میں حسین نے کر رکھا ہے کہ جو ہمارے دکھوں پہ ہائے کر لیتا ہے نا، ہم اس کی ضمانت بن جاتے ہیں۔ ابھی اس کے اپنے دفن کر کے 70 قدم پر نہیں جائیں گے، یا میں اسے کربلا میں لے آؤں گا۔ بس یہی سوچ کر ہائے کرنا، وہی روئے گا جو اگلے سال رہ جائے گا۔ مجھے وہ کملی عطا کرنا جسے اللہ نے قرآن میں سورہ مزمل کہا ہے، کفن بنا کے ساتھ لے جاؤ گی۔ محمد روتے روتے زمین پہ بیٹھ کے کہتے خدیجہ یہ تو چادر مانگ رہی ہے نا، اگر تو محمد سے چمڑے کا کفن مانگے نا تیرے بڑے احسان ہے۔ رو کے کہتی آج نبی بن کے وعدہ کر، اللہ نے مجھے ایک بیٹی عطا کی ہے، کبھی میری فاطمہ کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ اب محمد کے رونے کی آواز عرش اولا تک پہنچ گئی۔ رو کے کہتے خدیجہ اپنی زندگی تک کا ضامن ہو، میرے بعد امت جانے یا تیری بیٹی جانے، بس چھوڑ دیا زمانہ، ایک ہی فکرہ مجھے پڑھنا ہے۔ رونا تو نے اتنے جتنے 14 کو منظور ہے، ہر آنکھ پہ آنسو ہے، 14 تیری آنکھوں پہ رحم نازل فرمائے۔ بس چھوڑ دیا زمانہ خدیجہ نے، چھوڑ دیا زمانہ محمد نے، یا بیٹھ گئی ماں کی چادر بچھا کر۔ بابا جی دائیں حسن روتا ہے، بائیں حسین روتا ہے۔ اب جملہ سمجھا، جو شام کے زوار ہو نا، سامنے 4 سال کی ام المصائب روتی ہے۔ بابا جی 1-2 دن گزر گئے نا، ایک دن بے ساختہ 4 سال کی عالیہ اٹھی، یا اٹھ کے کہتی اماں تو روتے وقت باہر والے دروازے کو کیوں دیکھتی رہتی ہے؟ بس بی بی نے جیسے ہی سنا نا، اب جو ماتمی آئے ہو نا، بی بی رو کے کہتی زینب بیٹا آج اتنے دن ہو گئے نا میرے بابا محمد کو مدینہ چھوڑے ہوئے، اور مدینے کی کوئی عورت مجھے بابے کو پرسا دینے نہیں آئی۔ اور یا بی بی نے چھوٹی چھوٹی باہیں ماں کے گلے میں ڈالی، یا گلے میں ڈال کے کہتی اماں اور تو مجھے بابے کے پرسے دے اور میں تجھے نانے کے پرسے دیتی ہوں، یا بھی ماں بیٹی پرسا دے رہی تھی۔ اب جو ماتمی عبادت سمجھتے ہو نا، یا دروازے پہ شور ہوا، یا بی بی فضا کہتی میں دیکھتی ہوں، ہو سکتا ہے کوئی عورت آئی ہو، اور فضا جیسے گئی ویسے واپس آ کر سر سے چادر اتار کر زمین پہ پھینک کے کہتی زہرا اجڑ گئے، اور یہ مدینے کی عورتیں نہیں ہیں، اور یہ مدینے کے مرد ہیں، ہاتھ میں آگ ہے، تیرا دروازے جلانے آیا ہے۔ تمام مومنین روتی ہوئی آنکھوں سے دعا مانگیں۔ امام بارگاہ چک نمبر 18 قصر فاطمہ بھویاسل تحصیل چونیا ضلع قصور، مجلس اعضاء ہے جمادی الثانی کا پہلا